السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره۔ وعنها رضی اللہ عنہا انہا قالت: كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله۔ عن انس رضی اللہ عنہ انہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا كان ليلة القدر نزل جبرائیل فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت: یا رسول اللہ، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا؟ قال: قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یغفر لأمته فی آخر لیلۃ من رمضان۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر؟ قال لا، ولكن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ۔ وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ من اداها قبل صلاة العید فهي زکاة مقبولة، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ جس طریقے سے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کے دن کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، سال کے 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو
زیادہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان کے اندر جو 3 عشرے ہیں، ان تینوں عشروں میں اس تیسرے عشرے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے مطابق قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اکثر و بیشتر لیلۃ القدر رمضان کے اسی آخری عشرے کی راتوں میں آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس عشرے کی زیادہ فضیلت کی۔ جب یہ بات ہے تو کیا ہمیں اس زیادہ فضیلت والے عشرے کو ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا ہمیں اس عشرے کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ذرا سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ گناہوں سے محفوظ زندگی کس کی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس آخری عشرے میں عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، دعاؤں کے اندر اپنی محنت کو دوسری اور راتوں کے مقابلے میں بڑھا دیتے تھے، دوسرے اور دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیتے تھے۔ جتنی محنت عبادت میں، ذکر میں، دعا وغیرہ میں دوسرے دنوں اور راتوں میں اللہ کے رسول کرتے تھے، اس سے بہت زیادہ محنت اس آخری عشرے میں فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، شب بیداری کرتے، اور صرف خود شب بیداری نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو، متعلقین کو بھی جگا دیتے تھے۔ کب؟ اس آخری عشرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کمر کس لیتے تھے آخری عشرے میں، شب بیداری خود بھی کرتے تھے، گھر والوں اور متعلقین سے بھی کراتے تھے، تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مبارک ہستی ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ پیغمبر کی ہستی تو وہ ہستی ہوتی ہے جو گناہوں سے معصوم ہوتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام اس آخری عشرے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ سے لو لگانے کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو ہم جیسے گنہگار امتیوں کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت دل دکھتا ہے کہ ہم لوگ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کی اور رمضان کی بابرکت راتوں کی اور خاص طور پر اس آخری عشرے کی اور اس آخری عشرے کی راتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ الٹا ہم سے بہت زیادہ ناقدری ہو رہی ہے۔ ہمارے بعض محلوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رمضان کی اور اس آخری عشرے کی راتوں میں ہمارے بعض نوجوان کیرم بورڈ کھیلتے بیٹھے ہیں۔ کب تک؟ رات میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے بعض نوجوان اسمارٹ فونز میں فلمیں لگا کر فحش قسم کی ویڈیوز چالو کر کے گروپ بنا کر چبوتروں پر بیٹھ کر آٹوؤں کے اندر بیٹھ کر رات بھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پولیس والے پیٹرولنگ کے لیے نکلتے ہیں رات میں، اور وہ اپنی بائکس پر محلوں کے اندر آتے ہیں تو یہ مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جیسے ہی محلوں کے اندر پولیس والوں کی گاڑی داخل ہوئی، اپنے مخصوص الارم کے ساتھ فوراً وہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیرم بورڈ لے کر، موبائل لے کر، وہ گلیوں میں گھس جاتے ہیں، اور جیسے ہی پولیس والوں کی گاڑی نکل جاتی ہے وہ پھر لا کر کے شروع کر دیتے ہیں۔ دو باتوں پر غور کیجیے۔ ایک تو یہ کہ یہ رمضان کی راتیں، آخری عشرے کی راتیں، ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، ذکر و دعا میں گزارنا چاہیے، توبہ اور استغفار میں گزارنا چاہیے۔ اور ہم کس میں گزار رہے ہیں؟ دوسری بات یہ بھی غور کیجئے کہ ہمارا یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو ہماری حرکتیں ہیں، ہمارے محلوں میں بہت سے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں،
بہت سے غیر مسلم گھرانوں میں بہت سے غیر مسلم گھرانے ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ سوچئے ذرا ہماری مسلم کمیونٹی کا ان کے اوپر کیا امپریشن جا رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں۔ کیا یہ اسی نبی کی امت ہے جس نبی نے اپنی امت کو عشاء کے بعد فوراً سونا سکھایا تھا؟ کیا یہ اسی نبی کی امت ہے جس نبی نے اپنی امت کو تہجد میں اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور انسانیت کے لیے بھلائی مانگنا سکھایا تھا؟ کیا یہ اسی نبی کی امت ہے؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں، کیا امپریشن قائم کرتے ہوں گے مسلم کمیونٹی کے بارے میں، اور کیا امپریشن قائم کرتے ہوں گے ہمارے دین کے بارے میں۔ دین کے بدنام ہونے کا، امت کے بدنام ہونے کا، اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، پیغمبر کے بدنام ہونے کا سبب ہم بن رہے ہیں، اپنے نبی کی بدنامی کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور جن نوجوانوں تک بھی میری یہ بات پہنچے، ان سے میں بہت ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے حال پر رحم کھائیے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو موجودہ وبائی بیماری کی صورتحال بنی ہوئی ہے، انتہائی خطرناک، کیا ہم اتنی بات بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ہم اس قسم کی حرکتیں کر کے اللہ کو اور ناراض نہیں کر رہے؟ یہ عشرہ اخیرہ ہے، اسی آخری عشرے میں اکثر و بیشتر لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں، اور کیا کرتے ہیں؟ سارے فرشتے جو آتے ہیں زمین پر حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، وہ ہر ایسے بندے کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں جو کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی، کیا ہم اس وقت اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہمیں اور پوری انسانیت کو اس وبائی بیماری سے چھٹکارا ملے؟ اور اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ جو فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پر آتے ہیں وہ رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کن کے لیے مانگتے ہیں؟ ان کے لیے جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں،
ان کے لیے نہیں جو بیٹھ کے کیرم بورڈ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو بیٹھ کے موبائلوں میں گندی گندی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے محلوں کے اندر، کیا ہو رہا ہے؟ اور جو یہاں پر بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ، جن ماں باپ تک میری آواز پہنچ جائے، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر ادب سے، محبت سے ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو روک لیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اللہ بھی ناراض ہوں گے، مسلم کمیونٹی بھی بدنام ہوگی، دین بھی بدنام ہوگا۔ جو گناہ ہم کو ہوگا وہ الگ۔ دیکھیے، یہ جو آخری عشرہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اکثر و بیشتر لیلۃ القدر اسی عشرے میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کسی رات کے بارے میں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، تو مجھے بتائیے مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے یوں کہو، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف فرمانے والے بڑے مہربان ہیں، تحب العفو فاعف عنی، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو دعا حضور نے سکھائی ہے، اس دعا کا مطلب کیا ہوا؟ اس دعا کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر میں بطور خاص ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہمیں اللہ سے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے معافی مانگنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا اللہ سے وعدہ اور ارادہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اس آخری عشرے کی راتوں میں۔ اس لیے بھائی فکر کریں، اپنے بارے میں بھی، اپنے نوجوان بھائیوں کے بارے میں بھی، دوستوں کے بارے میں بھی، بچوں کے بارے میں بھی فکر کریں۔ اس آخری عشرے کے اختتام پر جو رمضان کی آخری رات آتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ چونکہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس لیے اس موقع پر اس رات کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی گفتگو کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کی مغفرت کی جاتی ہے۔
رمضان کی آخری رات میں اس امت کی مغفرت کی جاتی ہے، بخشش کی جاتی ہے۔ صحابہ کو حضور کی یہ بات سن کر ایسا لگا کہ امت کی مغفرت کی جاتی ہے اس رات میں، اس کا مطلب وہ شب قدر ہوگی۔ تو صحابہ نے کنفرم کرنے کے لیے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں آپ اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں وہ الگ، میں جو بتا رہا ہوں وہ الگ، وہ لیلۃ القدر کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو، اصول یہ ہے کہ کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو اس کی اجرت اس کو دے دی جاتی ہے۔ یعنی میں جو بات بتا رہا ہوں کہ اس امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے، وہ آخری رات کے بارے میں بتا رہا ہوں، آخری رات، جبکہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور جو لوگ رمضان گزار رہے تھے وہ رمضان گزار چکے ہوتے ہیں، تب ان کو ان کے اجر کے طور پر، ان کی اجرت کے طور پر کیا دیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مغفرت دی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ مغفرت کس کو دی جاتی ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ اجرت کس کو دی جاتی ہے؟ ہم مزدوری کس کو دیتے ہیں؟ ہم مزدوری کس کو دیتے ہیں؟ اس کو دیتے ہیں جو کام کرتا ہے، جو آ کے صرف وقت گزار کے چلا جاتا ہے، ہم اس کو مزدوری دیتے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی نے یہی سمجھایا، انما یوفی اجرہ اذا قضا عملہ۔ اصول یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو اس کی مزدوری ادا کر دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت ان بندوں کی جاتی ہے جو رمضان میں کچھ نہ کچھ کرتے ہوں، رمضان میں جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان احکام پر انہوں نے عمل کیا ہو، رمضان کی جو قدردانی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بتائی گئی ہے وہ قدردانی رمضان کی انہوں نے کی ہو۔ میرے بھائیوں، زیادہ دن نہیں بچے، 4 5 6 دن بچے۔ شروع رمضان سے اب تک ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی، ہم میں سے بعض لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، چھوڑ دیے ہوں گے، ہم میں سے بعض لوگوں نے تراویح چھوڑ دی ہوگی، ہم میں سے بعض لوگوں نے روزے رکھے تو ہوں گے لیکن جیسے رکھنے چاہیے ویسے نہیں رکھے ہوں گے، جیسی تراویح پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھی ہوگی، جیسی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا ہوگا، جیسا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے ویسا نہیں کیا ہوگا، جو صبر اختیار کرنا چاہیے وہ صبر نہیں اختیار کیا ہوگا، گناہوں سے، فضولیات سے جتنا بچنا چاہیے اتنا نہیں بچے ہوں گے۔ ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جو باقی دن بچے ہوئے ہیں ان کی قدر کر لیں۔
جو باقی دن بچے ہوئے ہیں ان میں اعمال رمضان کا اہتمام کر لیں، اور جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی ضرور قضا کریں۔ اگر ہم نے اب بچے ہوئے ایام کی کم سے کم قدر کر لی تو امید ہم کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بھی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے بات کو لائٹلی نہ لیں، سنجیدگی سے لیں۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا، اس لیے مختصر طور پر ایک اور اہم عمل کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہم عمل ہے صدقۃ الفطر کا عمل، جس کو ہم اپنی کرنول کی زبان میں فطرہ بھی بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے۔ کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ اس کی دو وجہیں بتائی ہیں، دو حکمتیں بتائی ہیں، دو مصلحتیں بتائی ہیں، دو مقصد بتائے ہیں۔ نمبر 1، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ دیکھیے، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، روزے رکھنے میں صرف کھانے سے، پینے سے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے ہی رکنا نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ فضول قسم کی باتوں سے، فضول قسم کے کاموں سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم لوگ جب روزے رکھتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے عام طور پر کھانے پینے کی چیزوں سے تو رکتے ہیں، روزہ توڑنے والی چیزوں سے تو اہتمام سے رکتے ہیں، لیکن فضول کاموں سے، فضول باتوں سے جس طرح بچنا چاہیے، جتنا اہتمام اس سے بچنے کا کرنا چاہیے، اس میں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس میں ہم سے بہت بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روزے ہو تو جاتے ہیں لیکن وہ روزہ جیسا روزہ ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتے۔ کپڑے سلاتے ہیں نا عید میں ہم کپڑے سلاتے ہیں، اگر ہمارا ٹیلر جیسے تیسے ہم کو سی کر کے دے دے تو ہم مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ جسم تو ڈھک رہا ہے نا۔ ایک ایک چیز اتنا لمبا ہونا چاہیے، اتنا چوڑا ہونا چاہیے، آستینوں کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، کف ایسے ہونے چاہیے، کالر ایسا ہونا چاہیے، بٹنز ایسے ہونے چاہیے، جیبز اتنے اور ایسے ہونے چاہیے۔ اگر ٹیلر نے کچھ بھی مس کر دیا اس کی شامت آ جاتی۔ ہم اپنے لیے ایک جوڑے کے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں، روزہ جو ہم اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، خالق کائنات کے لیے رکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارے اندر اتنی بھی سینسٹیوٹی نہیں ہے
کہ ہم اچھا روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے پیش کریں، تو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کا ایک مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کوتاہیاں ہم سے روزوں میں ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے۔ صدقۃ الفطر کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس کی برکت سے ہماری ان کوتاہیوں سے درگزر فرما دے اور ہمارے روزوں کو قبول فرما دے۔ دوسرا بڑا مقصد صدقۃ الفطر کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگ جو غربت کا شکار ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کے ذریعے ان کے لیے عید کے دن کھانے پینے وغیرہ کا انتظام ہو سکے، اور وہ بھی اپنے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں سارے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ دیکھیے، اسلام کے اس مزاج کو سمجھیے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر خوشی کے موقع پر غریبوں کو یاد رکھنے کو کہتا ہے۔ قربانی ہم کرتے ہیں، کیا سکھایا گیا کہ ایک حصہ اس کا غریبوں میں بانٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا گیا ہو، غریبوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بدترین ولیمہ فرمایا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی خوشی کا موقع ہو تو غریبوں کو نہ بھولا جائے۔ عید کتنی بڑی خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر ہم اپنے غریب بھائیوں بہنوں کو نہ بھولیں، صدقۃ الفطر کو انہیں دے کر ان کی عید کے انتظامات میں ان کی مدد کریں۔ یہ بہت بڑا دوسرا مقصد ہے جو صدقۃ الفطر کا بتایا گیا۔ فرمایا گیا کہ جو آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے تو وہ اس کا مقبول صدقہ فطر شمار ہوگا، اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ شمار ہوگا۔ یعنی پھر اس کی جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں وہ فضیلتیں اس سے حاصل نہیں ہوں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عید سے پہلے ہی، عید آنے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید سے 2-3 دن پہلے، 1-8 ہفتہ پہلے اگر ہم صدقہ فطر ادا کر دیں گے اور ضرورت مندوں کے ہاتھوں میں مال آ جائے گا تو وہ بھی اپنی شاپنگ کر لیں گے، وہ بھی اپنی ضرورتیں خرید لیں گے، وہ بھی اپنے انتظامات کر لیں گے۔ یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے، یہ آخری درجے کی بات بتائی گئی کہ آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم عید کی نماز سے پہلے ادا کر دو، ورنہ رمضان شروع ہونے کے بعد سے صدقہ فطر کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے عید سے پہلے۔ تو بھائی ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ قاضی صاحب کی طرف سے جو فطرے کی مقدار بتائی جاتی ہے، جیسا کہ اعلان ہوا ہے بعض ویڈیوز کے ذریعے 80 روپیوں کا، یہ جو مقدار بتائی جاتی ہے یہ آخری درجے کی مقدار ہے، یعنی کم سے کم اتنا تو دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اس سے زیادہ ادا کریں۔ اگر کسی کے پاس 100 روپیے کی گنجائش ہے تو وہ 20 روپیے اور ڈال کے 100 روپیے ادا کریں۔ اس سے زیادہ گنجائش ہے 150-200 روپیہ ادا کریں۔
ہم جتنا بھی ادا کریں گے اس سے ہمارے روزوں کی کمیوں کی تلافی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم عمل ہے جو ہمیں ان دنوں میں کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کی جمعے کی اس نشست میں عرض کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں بھی آئی ہوں اور ہمارے دلوں کو بھی چھوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں کو عبادتوں میں گزارنے، توبہ و استغفار میں گزارنے، اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سنجیدہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اور فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی آخری رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، صدقۃ الفطر کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔